बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की रहमत और करम से आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा, कुछ दिन वीलॉग्स नहीं बन सके कि कुछ तबीयत नासाज थी, कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह आया हुआ था, तो नज़ला ज़ुकाम और साथ बुखार था। तो आज कुछ तबीयत बेहतर है और कुछ न्यूज़ वगैरह भी देख रहे थे, कुछ सोशल पेजेस वगैरह विज़िट कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना आज एक नहायत ही अहम मौजू पे बातचीत की जाए। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक जो है आज का वो है इल्म और उलमा की फ़जीलत। तो सबसे पहले हम इल्म की बात करेंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं एक जगह कि हमने लूत अलैहिस्सलाम को इल्म और हिकमत से नवाजा। फिर एक जगह फरमाते हैं कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म और हिकमत से नवाजा। इसी तरह दूसरे अंबिया कराम के बारे में फ़रमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सेहतमंद हुए, तवाना हुए, मज़बूत हुए, तो हमने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से भी यही कहा गया कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो जवान हुए तो उनको इल्म और हिकमत से नवाजा। गोया कि अल्लाह पाक अपने जो सबसे महबूब लोग हैं, अंबिया कराम हैं, उनको बतौर एहसान जो है उन पे एहसान फरमाया, उनको इल्म और हिकमत से नवाजा, उनको इल्म और हिकमत से नवाजा। और एक जगह फरमाया कि जो इल्म और हिकमत वाले लोग होंगे, इल्म और हिकमत को जानने वाले लोग होंगे, उनका अल्लाह पाक दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। दुनिया में जो सबसे बड़ा आज दावा है दोस्तों वो है एक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक ने इसके लिए 3 गवाह मुकर्रर किए। सबसे पहले जो गवाह हैं, जिनकी सबसे पहले अल्लाह पाक इसका ख़ुद गवाह हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद नहीं है। फिर दूसरी गवाही किसकी है? वो फरिश्ते देंगे कि अल्लाह पाक एक है, जिसा कुरान पाक में भी है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह पाक एक है। फिर दोस्तों, सबसे जो तीसरा लोगों को कहा गया, वो आलिम को कहा गया, वो इल्म और फरासत रखने वालों को कहा गया, इल्म और हिकमत रखने वालों को कहा गया कि वो गवाही देंगे कि अल्लाह पाक जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पाक एक है। दोस्तों, आम लोगों को नहीं कहा गया, हम लोगों को नहीं कहा गया, ज़मींदारों को नहीं कहा गया, मिल ऑनर्स को नहीं कहा गया, इल्म और हिकमत रखने वालों को कहा गया। फिर एक जगह फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जब लोग जो है वो दुनियावी जो इल्म है, दुनियावी जो फ़हम फरासत है, मतलब जी वो कहेंगे जी फ़लाँ बहुत अच्छी ज़बानों पे अबूर रखता है, फ़लाँ बहुत अच्छी जो है वो ज़बानें बोलता है, कई ज़बानों पे अबूर है, फ़लाँ बंदा जो है बहुत अच्छा डॉक्टर है, फ़लाँ बहुत अच्छा पाए का इंजीनियर है। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि इन सब का नॉलेज, इन सब की तालीम, इन सब का शऊर, इन सब का जो एक्सपीरियंस है एक जगह, लेकिन तुम्हें उस चीज़ पे फ़ख्र करना है, उन लोगों पे तुम्हें उस चीज़ पे फ़ख्र करना है कि हमने तुम्हें इल्म से नवाजा और हमने तुम्हें हिकमत से नवाजा, हमने तुम्हें ईमान से नवाजा, हमने तुम्हें, यानी जो दीन का इल्म है, जो दीन की फ़हम फरासत है, या जो दीन का जो हमें ईमान की दौलत से नवाजा गया है, वो तमाम दुनिया के मालो मता, दुनिया की इल्म फरासत और फ़हम फरासत से कहीं दुनिया बढ़ गया है। तो फरमाया कि तुम्हें इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि तुम्हारे पास इल्म ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि इल्म के बाद उलमा की फ़जीलत। एक जगह फरमाया गया इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, यानी जो उलमाए कराम हैं वो अंबिया कराम के वारिस हैं। आम लोगों को नहीं कहा गया, मुझे और आपको नहीं कहा गया, आम दुनियावी नॉलेज रखते हैं या दुनियावी शऊर रखते हैं, हमें नहीं कहा गया कि भाई हम अंबिया की वारिस हैं। किन को कहा गया? उलमाए कराम को। उलमाए कराम में हम में से लोग हैं जिन्होंने दीन का इल्म सीखा और फिर उसकी अशात की, उसकी तरवीज की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि जो एक आलिम की फ़जीलत है, एक आलिम की जो फ़जीलत है वो एक मुत्तकी और जो परहेज़गार लोगों में ऐसी ही है जैसी चाँद की मिसाल
آسمان پہ چاند کی مثال ستاروں میں ہے، عام بندوں کا نہیں کہا گیا۔ آپ دیکھیں کہ متقی اور پرہیزگار اور تقوی رکھنے والوں کا جو درجہ ہے وہ کتنا بلند ہے، لیکن علماء کرام کا درجہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بتایا گیا، کہیں زیادہ اس کا درجہ جو ہے ان کا بتایا گیا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کہ مجھے جو ہے وہ اگر پوری کائنات تحفے میں مل جائے، میں پوری کائنات کا مجھے مالک بنا دیا جائے اور پھر میں اس کا صدقہ کر دوں، لیکن اس سے بھی میں کیا تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ کس چیز کی فضیلت ہے، اس سے زیادہ کس چیز کی فضیلت ہے کہ اگر میں دین کا ایک باب سیکھ سکوں، دین کا ایک چیپٹر سیکھ سکوں، اور میں لوگوں کے لیے، اپنی عوام، اپنی رعایا کے لیے، اپنے احباب کے لیے، دوست احباب کے لیے میں نجات کا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکوں، اس کی فضیلت پوری کائنات کا مالک ہونے اور اس کو صدقہ دینے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو دوستو، ایک جگہ فرمایا گیا کہ انبیاء اکرام جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ علماء کے بارے میں نہیں فرمایا گیا، علماء جو ہیں وہ غلطیاں بھی سرزد ہو سکتی ہیں، وہ ہم جیسے عام لوگ ہیں، لیکن ان کا درجہ جو ہے وہ کیوں زیادہ ہے؟ اس دین اسلام کو سیکھنے، اس کو باقاعدہ سیکھنے اور اس کی ترویج، اشاعت، اس پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک عالم بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں، ایک جگہ میں پڑھا تھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ ایک بکری پالتے ہو تو وہ آپ کو خالص دودھ دیتی ہے، تو اس کا وہ مینگنیاں کرتی ہے یا وہ ایک گند کرتی ہے، تو آپ اس کو صفائی اس کی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح آپ بھینس رکھتے ہیں، وہ آپ کو دودھ دیتی ہے، تو آپ کو اس کا گوبر اٹھانا، اس کی صفائی، اس کی جگہ کا صفائی کا خیال آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو علماء کرام سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کی جو تصحیح کا عمل ہے وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ وہ علماء کرام، ان کے کلیگز، ان کے دوست احباب، جس طرح دنیاوی معاملات میں اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو گھر کے جو ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں بیٹا آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ اساتذہ کرام باہر ہمیں بتاتے ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں کہ آپ نے یہ غلطی آپ سے سرزد ہوئی ہے۔ جب ہم جاب میں جاتے ہیں تو ہمارے مینیجرز اور ہمارے سینئرز ہمیں بتاتے ہیں بھئی آپ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، یعنی کہ ہمیں سینئر بندہ بتاتا ہے، نہ کہ ہمیں جونیئر بندہ بتاتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے۔ تو علماء کرام بھی ایسے ہیں کہ ان سے جید علماء یا ان سے جو زیادہ متقی پرہیزگار یا اس لیول کے لوگ ہیں وہ ان کی تصحیح فرما سکتے ہیں، آپ اور میں نہیں۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے بڑی مشہور، جس میں وہ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ پاک مجھے میرے ان دوستوں سے پناہ میں رکھنا جو جب میری نیکی دیکھیں تو اس کو دفن کر دیں، اور جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو چھاپ دیں۔ تو آج کل میں پیچھے کچھ دن بیمار تھا، کچھ 2-3 دن، تو کچھ جب میں نیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا یا سوشل نیٹ ورک پہ دیکھ رہا تھا، تو آج کل دوستو ایک طوفان بدتمیزی آیا ہوا ہے علماء کرام کے متعلق، جو ہے ان کو نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے جی فلاں سے یہ ہاتھ ملا رہے ہیں، فلاں سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، اور فلاں کے یہ ہو رہا ہے۔ دوستو دیکھیں، ہمارا یہ مقام نہیں ہے، یا ہم لوگوں کا ہمارا یہ لیول نہیں ہے، ہم لوگوں کا اس لیول کا نالج نہیں ہے، ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہے۔ تو اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کو پھیلانے میں وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے علم سیکھا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے، دین کے لیے، کوئی بھی کسی بھی مذاہب سے ہیں، جس نے ان کو سیکھا ہے، ان مذاہب، ان تعلیمات کو سیکھا ہے، پھر ترویج کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں کو اپنی تصحیح کرنی چاہیے، ہم لوگ اپنی ذاتی تصحیح کر سکیں، ہم لوگوں کو اپنی ذاتی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے سب سے پہلے، اور ہم تنقید نہیں کر سکتے ان پہ، برائے اصلاح بھی نہیں کر سکتے، کہ تنقید برائے اصلاح تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہمارا نالج اس لیول کا ہو، ہماری جو ہے اس لیول کا ہو کہ ہم ان کو سمجھا سکیں یار یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے۔ جس طرح کہا گیا کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، علماء کرام کے بارے میں نہیں کہا گیا، علماء کرام علم حاصل کرتے ہیں، پھر ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر وہ اشاعت کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے عام لوگ ہیں، گو کہ ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن علماء کرام جید علماء، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، جن کا اس لیول کا نالج ہے، وہ ان کی تصحیح فرما سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے دوستو کہ ہم لوگ ایک تو نیکی نہیں کر رہے، تو کوشش کریں کہ گناہوں میں بھی جو ہے نا ہم شامل نہ ہوں، ہم ان کا مزاح نہ بنائیں، ان کے وہ نہ کریں۔ یہ ہم سے بہت افضل لوگ ہیں،
ہم یہ جو علماء کرام ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنی تصحیح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی غلطیوں پہ شرمندہ شرمسار ہونے کی اور اللہ پاک سے معافی کی ہمیں طلبگار بنائے۔ اور دوستو کوشش کریں کہ علماء کرام کے بارے میں جو ہے وہ نازیبا الفاظ مت استعمال کریں۔ بس ایک ریکویسٹ ہے، ایک میسیج تھا، ایک خیال آیا تو میں نے کہا آپ سے جو ہے وہ اپنا جو ہے اظہار کر سکوں۔ تو دوستو اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ولاگ میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔